کاپیاں سمانون کراسطن، 80 کاپیاں، 90 کراسطن، 90 کاپیاں، مئتن کراستن، 100 کاپیاں۔ اچھا، یہاں پر اوپر سارے میں قرستن، یہاں پر قرستین، یہ کیوں؟ جی استاد جی۔ اوپر سب الفاظ میں قرستن منصوب تھا، اور اس لفظ میں پھر قرستین جو ہے نا یہ مجرور ہو گیا، یہ کیا وجہ ہے؟ استاد جی 100 ہے نا، اسی وجہ سے مئتن۔ نہیں، کیا مطلب سب ہے تو اس وجہ سے کیا ہوا؟ بات واضح کر لیں۔ 100 کے اعداد کی تمیز استاد جی جمع مجرور رہتی ہے۔ مئتن، الفن اور ملین، ملین مطلب 10 لاکھ۔ تو ان تینوں جی الفاظ کا جو معدود ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں جمع نہیں، مفرد مجرور ہوتا ہے، مفرد مجرور۔ مفرد مجرور۔ جی جی استاد۔ وہ قاعدے آپ سب کو یاد ہے نا؟ جی حضرت۔ آپ دہرائیے گا قاعدوں کو ایک دفعہ شروع سے۔ میں دہراؤں حضرت؟ ہوں حضرت 1 اور 2 کے لیے معدود کی گنتی نہیں آتی، بلکہ معدود کے مفرد و تثنیہ کی شکل جو ہے وہ 1 اور 2 کو ظاہر کرتی ہے، اور اگر اعداد ہوں بعد میں استعمال ہوں تو یہ تاکید کے طور پہ استعمال ہو سکتے ہیں۔ 3 سے 9 تک کی عدد کی تمیز جو ہے وہ جمع مجرور ہوگی، اور ان کا جی جو مذکر و مؤنث کی حالت ہے وہ ان کا عدد جو ہے وہ تمیز کے مخالف ہوگا۔ پھر 11 سے 19 اور 21 سے 99 تک ان کی جو تمیز ہے وہ مفرد منصوب ہوگی۔ اس میں 1 نہیں، اور 2 11 کے سے لیے 19 21 سے نہیں، بات سنیے، 11 سے 19 21 سے 99 20 آپ نے درمیان میں کیوں چھوڑ دیا؟ کہ اس کا منصوب نہیں ہوتا ہے کیا؟ حضرت اس کا آگے میں بیان کر رہا ہوں کہ جو دہائی ہیں ان کی حالت آگے بیان کر رہا ہوں۔ نہیں تو ان کے بھی تو مفرد منصوب ہوتا ہے۔ جی جی حضرت، ان کے اعراب لیے میں تو ایک جیسے 11 سے 99 تک اعراب میں دہیا مفردات اکائیا سارے برابر ہے، 11 سے 19 تک سارے تمام اعداد کی جو تمیز ہے وہ مفرد منصوب ہوتا ہے، مذکر مؤنث جی میں حضرت، فرق ہو جاتا ہے، پھر وہ اس میں پھر تفصیل ہے۔ جی صحیح ہے۔ 11 سے 99 تک ان کی تمیز جو ہے مفرد منصوب ہوگی، اور ان میں 1 اور 2 جہاں پر بھی ہوں گے تو ان کا پہلا جز جو ہے عدد کا پہلا جز، عدد کے دونوں جز تمیز کے موافق ہوں گے، اور اس میں 3 سے 9 تک جو عدد کے پہلا جز ہے نہیں وہ تمیز کے ٹھیک ہے، مخالف، اور صحیح۔ دوسرا جز تمیز کے موافق ہوگا۔ اس میں دہائیاں ایک جو سے ہے دو کیا مطلب؟ ایک اور دو کا مطلب 11 12 نا؟ جی حضرت 11 12 21 22 ہاں 31 ایسے 32 بتائے نا، جہاں پر بھی ہوں ایسے بتائے گے۔ جی حضرت، 11 12 بتائے گا۔ جی حضرت 11 12 21 22 31 32 اسی طرح 11 99 12 تک میں دو جز ہوتے ہیں نا، دو جز ہوتے ہیں، احد جی حضرت و پہلا جز جو عشرہ، ہے وہ تو یہ دو ان جز کے ہو گئے دونوں جو 11۔ ہے تمیز، جی حضرت 11 اور 12 ان کے دونوں جز جو ہے تمیز کے موافق ہوں گے، اور جو 13 سے 3 سے 9 یعنی 13 سے 19 اور پھر اسی طرح نیچے بھی، تو ان کا پہلا جز جو ہے تمیز کے مخالف اور دوسرا جز تمیز کے موافق ہوگا۔ جو دہائیاں ہیں 20 سے 90 ان کے اندر ان کی حالت وہی رہے گی، ان کا مذکر مؤنث پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، وہی مفرد منصوب رہیں گی۔ پھر اسی طرح 100 کا عدد جب آئے گا تو اس کی جو تمیز ہے وہ مفرد مجرور ہوگی، اور پہلے نا دہائیوں سے پہلے یہ 13 سے 19 اور پھر بقایا جو 23 سے 29 یا 33 سے 39 وغیرہ، تو اس میں تھوڑا سا فرق جی ہے نا، وہ تو آپ لوگوں کے سامنے جی واضح ہے کہ 13 سے 19 تک جو ہے اس میں تو دو جز دونوں بدلتے رہتے ہیں نا، دونوں جز جی بدلتے حضرت رہتے اس ہیں، میں جس کا پہلا جز تو معدود کا مخالف ہوگا، دوسرا موافق ہوگا، لیکن بقایا جو 23 سے لے کر 99 تک، یعنی 23 سے 29 اور پھر 33 سے 39 اور اس طرح 93 سے 99 تک، تو اس میں پہلا جز تو مخالف ہوگا معدود کے، دوسرا جز تو دہائی ہوتی ہے، دہائی میں تو تبدیلی ہوتی ہی نہیں ہے، لہٰذا اس میں پھر جی صرف حضرت پہلا جز میں آپ کہیں یوں کہیں گے کہ بس صرف پہلے جز میں، جی اور پہلا جز جو ہے وہ معدود کے مخالف ہوگا، ہاں، اور 13 سے 19 تک جو ہے اس میں پہلا جز مخالف، دوسرا موافق ہوگا۔ ٹھیک ہے، آگے موافق جی سے پھر اسی طرح 100 ہے، 100 کی جو ہے تمیز جو ہے وہ مفرد مجرور ہوگی، ہاں اور اس 100 کا نہ مذکر بتائے، مؤنث پہ کوئی فرق۔ صرف 100 نہ 100 بتائے نا، 3 الفاظ ہے، جی حضرت 100 مئتن الفن ہزار، اور میتن ہاں الفن اور مئتن الفن ملین۔ اور ملین۔ جی حضرت ان مئتن مانا تینوں کی 100، تمیز الفن جو مانا ہے 1000 اور ملین کا مطلب 1 ملین، ہاں 10 لاکھ۔ 10 لاکھ۔ جی حضرت تو ان کی جو تمیز ہے وہ مفرد مجرور ہوگی،
اور کیونکہ پورا فگر ہے تو ان کا مذکر مونس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. البتہ ان کے ساتھ اگر کوئی چھوٹا عدد آئے گا تو تمیز اس کے تابع ہوگی. ٹھیک ہے. نہیں یعنی میاتن کے بعد جو الفاظ ہے نا اس میں ہم سابقہ جو جی پہلے حضرت. والا جو قاعدے ہم نے پڑھے بس وہی قاعدے اس میں لگائیں گے. جی بالکل. بھائی 100 سے اوپر کوئی بھی عدد ہوگا نا مثلا 145 ہے تو جو اس کے بعد 45 ہے نا بس ہم 45 کے لیے جو قاعدہ ہم نے پہلے پڑھا ہے تو وہی قاعدہ جاری کریں گے. 45 والا کا کیا قاعدہ ہے؟ وہ یہ ہے کوئی مطلب پہلا جز تمیز کے مخالف اور جو دوسرے دہائی ہے دہائی وہ ہے. تو ویسے بھی رہے گی. جی ہاں وہ ویسے بھی ویسی رہے گی. ہاں. اور اس کا جو تمیز ہے وہ مفرد منصوب ہوگا. تمیز کیا ہوگا؟ جی وہ مفرد منصوب. 45 کی بات ہوگا نا. جی جیسے حضرت. میاتن و خمس و اربعون ہے نا تو کتابن ہوگا کیونکہ وہ تو 45 کے بعد ہے. اور ہم نے پڑھا ہے کہ 11 سے لے کر 99 تک جو اعداد ہے اس کی تمیز مفرد منصوب ہوا کرتی ہے. ٹھیک ہے. جی استاد جی ٹھیک ہے. ہوں. اب ویسے بتایا کہ یہ قاعدے جو انہوں نے دہرائے ماشاءاللہ بڑے بہترین انداز سے تو سب کو یاد ہے یہ جی بتائے الحمدللہ. ہم بھائی عثمان سب کو یاد ہے اور جی حضرت یاد ہے مجھے. بھائی نورالامین سب کو بھی یاد ہے اور جی حضرت. جی چلیے اگر مجھے بھائی سعید نظام الدین صاحب کو بھائی راشد صاحب کو یاد ہے اور استاد جی مجھے پکے نہیں ہے تھوڑا اشکال ہیں تھوڑے سے. اشکال ہے یا کچے ہے؟ دونوں میں فرق ہوتا ہے نا. کچے کچے ہیں استاد جی. کچے ہے تو آپ کے پاس آج آخری دن ہے. کل آپ نے جو ہے مجھے فائنل جو ہے نا یہ قاعدے سنانے ہیں. ٹھیک ہے. جی استاد جی انشاءاللہ. ہاں. اور جی استاد جی ہلکی سی کمی ہے انشاءاللہ کل تک پوری ہو جائے گی. انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ بھی کہیں. جی انشاءاللہ. بھائی عبد الرحمان صاحب کی آواز نہیں آ رہی آج. جی ایسا تھوڑی غلطیاں ہیں تو کل تک صحیح ہو جائے گی یاد ہو جائے گی. انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور ساتھی بتائیں. جی جی بتائیں بھائی محسن. جی جی استاد تقریباً یاد ہے. میں اگر آپ فرمائیں تو بڑھا دیتا ہوں پھر اچھا آپ بتا دیں. آپ ایسا کر لیں آج آپ کو موقع ہے آپ پکا کریں. کل تک آپ اس کو پکا کریں. جی ٹھیک. اور ساتھی بتائیں. بھائی محمد اسامہ صاحب کی بھی آواز نہیں آ رہی. استاد جی یاد ہے الحمدللہ. یاد ہے. اچھا ماشاء اللہ. اچھا تو اور بھائی سعید صاحب بھی خاموش خاموش لگ رہے ہیں. بھائی عثمان دریس صاحب حضرت میں نے بالکل لیٹ جوائن کیا ہوں ابھی بالکل ابھی 5 منٹ پہلے. ہمارے یہاں جماعت میں تو دیر سے ہوتی ہے اس طرح میں یاد کر نہیں لوں گا. کچھ تو نہیں یاد ہے سمجھ کچھ یاد کروں دوبارہ گا اچھا تو کل تک یاد ہو جائیں گے سارے. انشاءاللہ ضرور پڑے گا. یہ اہم قاعدے ہیں نا. یہ پیچھے کئی اسباق ہو گئے نا. آگے بھی چند اسباق ہے اور مستقل جب آپ تکلم کریں گے نا تو اس میں یہ قاعدے بڑے کرامت ہے. ورنہ پھر جو ہے نا عموماً دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسا ہوتے ہیں کہ عربی میں اچھا خاصا تکلم تو کر بھی رہے ہوتے ہیں لیکن قاعدوں میں اعداد جہاں آتے ہیں تو پھر غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. اور ساتھی بھی بتائے نا. جی حضرت انشاءاللہ میں کل ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. کیا اب استاد جی. ایک جی 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 بتائیں. نہیں استاد جی کریں آپ بات بس. اچھا نہیں میں ویسے نماز کے بارے میں پوچھ رہا تھا. ٹائم کے بارے میں آپ بتائیں ہم. استاد جی میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جو ہے نا ہم نے اعداد تک تو آ گئے لیکن پیچھے جو ہے نا جتنے پڑھ چکے ہیں افعال میں اور جو ہے نا اشارے میں. لیکن اب جب ہم بات کرتے ہیں بولتے ہیں آپس میں تکلم کرتے ہیں تو ہمیں عربی نہیں آتی. ہاں تو عربی تو آتی تکلم سے نا. جی عربی تو آتی ہے تکلم سے. تو
آپ لوگ اگر میں سے کوئی کسی کے پاس ٹائم ہو تو جی میں استاد چلو آپ لوگوں کو گروپ وغیرہ بھیج دوں گا، آپ کو آپ جوائن کریں. عربی کچھ گروپس ہے میرے پاس، عربی جملے وغیرہ. کوئی ساتھی ہے میرے، ان سے بات کر لیتا ہوں، لنک وغیرہ اگر مجھے مل جائے تو. جی ہاں تو کچھ اس کو دیکھ لیا کرے. باقی اصل چیز تکلم ہے نا، تکلم کریں گے تو آپ ذرا ہمت کرے کہ یا تو دن میں کوئی ٹائم خاص کر لے، اس ٹائم بس تکلم کر لیا کرے عربی میں. اور آپس میں بھی آپ لوگ جو ہے نا ساتھ ہی بات چیت کر لیا کریں نا عربی میں. آن لائن جی استاد وہ جی ایک جو واٹس ایپ ہوتے ہیں نا، وہ کال ہو جاتا ہے واٹس ایپ کال کے ذریعے سے. اگر آپ اس میں وہ تکرار گروپ میں کال کر کے آپس میں بس صرف عربی تکلم ہی کے لیے، جس میں بس کوئی اور زبان سے ایک لفظ بھی نہ بولے. جی استاد انشاءاللہ. نماز کے بارے میں بتایا کہ آپ کے ہاں مغرب کی نماز کس وقت ہے، عشاء کی نماز کس وقت ہے. ساتھی بتا دیں اپنے، ویسے اپنی جگہ کے بارے میں بتا دیا. اور مغرب کی نماز جو ہے نا وہ تقریباً 5:30 ہو رہی ہے، کہاں اور پر عشاء کی نماز 7:15 کہاں پر 5:30 بجے؟ منڈی بہاؤالدین فالیہ میں. اچھا.